حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر اپنے جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانے سے آپ باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر تو خاک ڈال گئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر ایک مقام حضورہ کے پاس گئے۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار سور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آپ تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے یار غار کے پاؤں میں کاٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں اس سانپ نے کاٹا، بار بار کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہو گئے، جاگ گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک اس غار میں آپ رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جوان فرزند جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا وہ پلاننگز کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار بھی پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو میں مکہ اور اطراف جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور تک یہ لوگ پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار
قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان اگر موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ بہرحال پھر چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ربیع الاول کے دن غار سور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط، جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار سور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے پیدل چلنے لگے اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر جو تھا وہ شروع کیا۔ اور وہاں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی، اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے با آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عامر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر اور شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا جوش نعرہ فرمایا، اس نعرے کو بلند کیا، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ انہوں نے مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے چل پڑے تھے، اور وہ بھی مدینے آ گئے اور اسی مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بند گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کا مکان روشن ہے۔ اور
شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ہم مکی زندگی کو سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سماعت کے صدقے سے آنکھوں میں، ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ 12 روز تک جاری رہے گا، انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک ہمارا یہ سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاری رہے گا۔ تو اس سلسلے کی خوب تشہیر کیجیے تاکہ مزید خواتین اس سلسلے سے مستفیض ہو سکیں، انہیں بھی سیرت طیبہ سننے کو ملے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر عظیم ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔